अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया, वायरल न्यूज़ लाइव पर। ये तीनों चैनल हमारे अपने हैं। इस पर हम किसी अहम मुद्दे को लेकर रोज़ाना हाजिर होते हैं। गुज़िश्ता हम लोग देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 दिनों से लॉकडाउन के इस मौके पर जाहिर बात है कि ईद की नमाज का भी खदशा था कि ईद की नमाज ईदगाह में होगी या नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था कि लॉकडाउन 4 के ऐलान से पहले भी हमारे लोगों ने खूब दबा के ईद की नमाज घर में कैसे पढ़े, क्या करे, ये ऐलान करना शुरू कर दिया था। मुझे थोड़ा सा यहाँ एतराज़ है कि हमारे लोग अपील करने में बड़ी जल्दी करते हैं, अपील करने में बड़ी जल्दी करते हैं। जब अभी हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, और जनाब आपने 10 दिन पहले से अपीलें करना शुरू कर दी कि घर में ईद की नमाज कैसी पढ़े। मुझे ऑब्जेक्शन इसलिए है कि हमारी ऐसी कुछ अपीलें देखकर कई टीवी चैनल वालों को मौका मिल जाता है माहौल बनाने का, और हुकूमत को भी ज़हन मिल गया कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, घरों में नमाज पढ़ने की अपीलें हो गई है। कई जगहों पर मुल्क के कई हिस्सों में बाकायदा रियासती हुकूमतों को लोगों ने लेटर देकर, मेमोरेंडम देकर ये मुतालबा किया है, ये डिमांड किया है कि जब मार्केट खुल सकती है, मार्केट में सैकड़ों हजारों लोग जो है वो घूम रहे हैं, और मजदूर एक एक ट्रक में 100-100, 200 बसों में, ट्रेनों में कैसे जा रहे हैं, तो क्या ईद की नमाज के लिए बाद लोगों ने अपील की, क्या ईद की नमाज के लिए 1 घंटे की मोहलत नहीं दी जा सकती? वहां पर पूरी तरीके से एहतियात के साथ क्या नमाज़ें ईदगाह में नहीं पढ़ी जा सकती? तो खैर बहुत सारे लोगों ने मुतालबा भी किया है, डिमांड भी किया है, लेकिन 10 दिन पहले से जो लोगों ने नमाज ईद का तरीका घर में कैसी पढ़ी जाए, ये तो थोड़ा सा मुझे ये बात खलती है और अच्छा नहीं लगता। कि हम लोग, ऐसा लगता है कि शायद हम लोग मुकाबले में रहते हैं कि सबसे पहले मेरी अपील आ जाने को होना, सबसे पहले मेरी अपील आ जाने को होना, ये शायद मुकाबला चलता है, और कुछ ऐसी अपीलें भी कर देते हैं कि जिससे नुकसान भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को अलग निगेटिव माहौल बनाने का मौका भी मिल जाता है। तो अपील करने में भी ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। हम लोगों आज अपील कर रहे हैं कि नमाज ईद कैसे होगी जब पूरी तरीके से लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री ने कर दिया लॉकडाउन 4 का ऐलान, और अब कंफर्म हो गया कि अब ईदगाह में इजाजत नहीं दी जाएगी। तब जाकर आज हम आपसे अपील कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया है, और जाहिर बात है कि पालन हमें करना चाहिए, और जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, और जो कुछ भी हुकूमत की जानिब से आदेश दिए जा रहे हैं, ये भी एक अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान पूरी तरीके से उसका पालन कर रहा है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसके बावजूद भी मस्जिदों में वो नहीं जा रहा है, जुमा भी घर पर पढ़ रहा है, तरावी भी घर पर पढ़ रहा है। अब आपसे अपील की जाती है, नमाज ईद के ताल्लुक से आप और हम सब परेशान थे कि यार साल में 1 मरतबा तो ईद आती है, अब उसका क्या होगा? 1 मरतबा तो ईद आती है। माशाल्लाह कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो साल में 1 ही मरतबा ईदगाह का दीदार करते हैं। तो अब सभी परेशान है कि ईद का क्या होगा, लेकिन खैर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अक्सर ये भी कहा है कि शरीयत बड़ी आसान है, और शरीयत जो है अल्लाह के बंदों पर बोझ नहीं डालती है, बोझ नहीं बनती है। देखिए आप अभी जुमे भी कितने गुजर गए, 6 जुमे गुजर जाएंगे, हमने घरों में अदा किया। रमज़ान की पूरी तरावी हमने घरों में अदा किया। कोई नेगेटिव और गलत सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपने मोहल्ले की एक मस्जिद बंद करवाया, लेकिन अल्लाह ने हर घर को मस्जिद बना दिया। अब आप देखिए, ईद की नमाज कभी आपने आज तक की जितनी आपकी उम्र हो गई, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 40 साल, 30 साल, 50 साल, कभी आपने ईद की नमाज घर में पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। चलो ये भी अब आपको देखने मिल जाएगा कि ईद की नमाज घर में होगी, और साहेब आप इमाम बनेंगे जी। कभी आप ईद का आपने खुतबा दिए, कभी आप ईद के इमाम बने क्या, लेकिन अब घर में ईद की नमाज भी होगी, और आप इमाम साहब बनेंगे, और आप खुतबा देंगे, और आपको थोड़ा ये भी तो एहसास होगा कि इमाम खुतबा कैसे देता है, और कैसी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हजारों लोगों के सामने कैसे बोलना है, ये भी तो एहसास होगा। तो खैर ईद की नमाज का ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। मस्जिदों में जितने लोग अदा कर रहे हैं उतने ही लोग अदा करेंगे, लेकिन घरों में आपके पास में अगर जमात के लायक लोग हो जाते हैं, 3-4 लोग अगर आपके पास में जमात के लायक हो जाते हैं,
تو آپ گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں شریعت نے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ نماز عید کا طریقہ، ویسے الحمدللہ مردوں کو یاد ہے اور وہ عیدگاہ میں جاتے ہیں تو نماز عید سے پہلے امام سنا ہی دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو سمجھ لے کہ نماز عید کا طریقہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں اور سارے مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے نیکی اور ثواب کی نیت سے میری اس ویڈیو کو خوب وائرل کرنا، دوستوں کو شیئر کرنا۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت جیسے ہم جمعہ کی پڑھتے ہیں تو ایسے ہی اس میں بھی 2 ہی رکعت ہوتی ہے۔ نیت کیسی باندھتے اس کی؟ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت واجب، یعنی یہ نماز کیا ہے؟ واجب۔ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یعنی اس میں 6 تکبیریں بڑھ جاتی ہے، یہ نیت باندھنا پڑتی ہے، خاص واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت باندھنا پڑتی ہے۔ اب یہ نیت باندھنے کے بعد میں دوسری نماز میں اور یہ نماز میں فرق کیا ہے؟ یہ نماز میں فرق یہ ہے کہ جناب آپ جب نیت باندھیں گے تو اس نماز میں پہلی تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تو پہلی تکبیر میں ہاتھ آپ باندھ لیں گے، اب ثنا پڑھیں گے آپ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اب دوسری مرتبہ تکبیر کریں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری بار تکبیر کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر، اب چھوڑنا نہیں، اب باندھ لینا ہے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھا، بیچ میں کی 2 میں چھوڑ دیا اور چوتھی میں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا نہیں، اب باندھ لینا ہے۔ تو اب پہلی رکعت میں الحمدوں کی سورت پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، تو پہلی تکبیر تو ہمیشہ کی طرح ہوگی، ہاتھ باندھ لیں گے، بیچ کی 2 میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور چوتھی میں پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیریں ہو گئی اور دوسری میں 3 ہوگی، تو پہلی رکعت میں الحمدوں کی سورت پڑھنے سے پہلے تکبیریں، پھر جیسے ہی آپ نے ہاتھ باندھ لیا چوتھی تکبیر کے بعد تو الحمدوں کی سورت پڑھو، کوئی ایک چھوٹی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لو، پھر آپ رکوع جیسا کرتے ہو رکوع کر لو، سجدے جیسے کرتے ہو سجدے کر لو، یہ ہو گئی آپ کی 1 رکعت مکمل۔ اب دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے آپ 2 سجدے کر کے اللہ اکبر، تو اب اس میں ہاتھ باندھے ہی رکھیں گے۔ اب پہلی رکعت میں تکبیریں پہلے تھی، لیکن اس میں دوسری رکعت میں تکبیریں پہلے نہیں ہیں، سورہ فاتحہ الحمدوں کی سورت اور سورت ہو جانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ایکسٹرا 3 تکبیریں۔ اب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے اور سیدھا آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدوں کی سورت پڑھیں گے اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے، ہو گئی آپ کی قرات۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے آپ 4 بار تکبیر کہیں گے، تو پہلی 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 تکبیروں میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور چھوڑ دیے۔ اب جو چوتھی تکبیر بولیں گے اب آپ، تو یہ رکوع کی تکبیر رہے گی، اس لیے اب اس تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، اللہ اکبر کہتے سے ڈائریکٹ رکوع میں چل جانا ہے۔ ہو گیا رکوع، پھر اس کے بعد میں سجدے، قاعدے میں بیٹھ گئے، اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، سلام پھیر دیے، ہو گئی آپ کی عید کی نماز، بن گئے آپ امام صاحب زندگی میں پہلی بار عید کی نماز کے، تو عید کی نماز آپ کی ہو گئی۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو خطبہ، بہت سارے لوگ خطبے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ خطبے کا کیا کرنا، خطبہ تو اپنے کو آتا نہیں، خطبے کا کیا کرنا، تو کوئی ٹینشن نہیں، خطبہ پڑھنا سنت ہے، سنت ہے، اور شروع ہو گیا خطبہ پڑھنا تو پھر اس کا سننا واجب ہے، واجب۔ اب اگر آپ کو خطبہ پڑھنا ہے تو آپ کیا کریں کہ مسجد میں خطبے کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کی زیراکس لے لیں، اس کی زیراکس لے لیں، یا اس کو ہاتھ سے لکھ لیں، یا موبائل میں آج کل خطبے آ رہے ہیں وہ خطبے کی پرنٹ نکال لیں اور دیکھ کر پڑھ لیں، اور دیکھ کر پڑھنے سے پہلے خطبے کو کیا کریں کہ امام صاحب کو باقاعدہ اپنی مسجد کے امام صاحب کو یا کسی مولانا کو پکڑ کر اس کو 2-4 مرتبہ خطبہ سنا دیں، تاکہ آپ خطبہ صحیح طریقے سے پڑھ پائیں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ کو جو زبان آتی ہوگی ہندی میں لکھنا ہے ہندی میں لکھ لو، خطبے کو جو بھی ہے، لیکن خطبے کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
اور لاسٹ مومنٹ کے اگر آپ کے پاس میں دیکھ کر پڑھنے کے لیے ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو موبائل پر بھی اگر خطبہ آیا ہے تو آپ وقت ضرورت پڑھ سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کو خطبہ دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے پھر تو خطبہ آپ نے نہیں بھی پڑھے تو بھی چلے گا، خطبہ سنت ہے۔ نماز آپ کی واجب تھی، عید کی جو نماز آپ کی ہو گئی وہ نماز، تو خطبہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھنا آتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں، اب ایک جماعت کا مسئلہ یہ کہ اب اگر گھر میں عورتیں بھی ہیں تو دیکھو عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں، ان کو عیدگاہ نہیں بلایا گیا فتنے کے ڈر سے کہ عورتیں آئیں گی تو فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں، لیکن گھر میں عورتیں ہیں تو عورتیں بھی، جیسے آپ ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں گھر میں تراویح وغیرہ، تو عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی محرم، سب کے سب محرم ہیں، لیکن اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے باہر کا پڑوس کے بھی 2-3 لوگ آ گئے تو غیر محرم ہیں، اب وہ غیر محرم مرد ہے، ان کے سامنے ہماری گھر کی عورتیں نہیں کھڑے رہ سکتی یا ان کے گھر کی عورتیں ہمارے سامنے نہیں کھڑ رہ سکتی، تو عورتیں بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اب وہ کیا کرے گی کہ پردہ ڈال دے گی اور عورتیں پردے کے پیچھے رہیں گی، یعنی وہ بھی عید کی نماز پڑھے گی۔ ہاں، اب دیکھیے خطبے میں ایک چیز یاد رکھنا کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا، لیکن عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا، تو اس طریقے سے آپ خطبہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں آئے گا کہ گھر میں ممبر کا ہے، ممبر 3 سیڑھیاں، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھنا، تیسری پہ بیٹھنا ہے، تو ایسا کوئی کمپلسری نہیں، آپ کرسی لے کر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور خطبہ دے سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عید کی نماز کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا، ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں تک کے خوب پہنچاؤ، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ سے ہم دعائیں کریں عید کے دن بھی کہ میرے مولا یہ جو آفت، یہ مصیبت آئی ہے، نمازیں بھی مسجدوں میں نہیں ہو پا رہی ہے، عید کی نماز بھی عیدگاہ میں نہیں ہو پا رہی ہے، کاروبار بند ہے، بھوک مری بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہو گئے، تو عید کے دن اللہ سے اس کورونا وائرس کے ختم ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور پورا ملک ہی نہیں، پوری دنیا، پوری مانو جاتی، پوری انسانیت کی حفاظت کے لیے، پوری مانو جاتی کی حفاظت کے لیے ہم دعا کریں۔ اور ہاں، عید کے بعد میں زیادہ گلے والے ملنے کی کوشش نہیں کرنا، وہ گلے ملنے سے بچانے کے لیے آپ کو گھر میں روکا جا رہا، تو سب کو عید کی مبارکباد دیں گے، رشتہ دار آئیں گے اور پھر سب سے گلے ملیں گے، تو گلے والے نہیں ملنا بابا، اور یہ ہاتھ وات بھی نہیں ملانا۔ کورونا سے بچنے کے لیے اسلام نے بھی حکم دیا ہے، ایسی وبا آئی تو اس سے بچا جائے، تو ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا، نہ خود جانا، نہ رشتہ داروں کو فون کر کے بلانا، مست ایک کال لگانا اور فون پہ عید مبارک دے دینا تاکہ احتیاط کیا جائے۔ بس یہی ضروری باتیں تھی جو بڑے پیارے انداز میں تفصیل سے آ گئی ہے، اس کو آپ خوب شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔